السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان، کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسی چل رہی ہے آپ کی زندگی؟ اچھا جناب، آج کل جو ہے نا، ایک تو ہم لوگوں کو نا شکوے کرنے کی کچھ عادت ہوگی اور کچھ چیزیں ہیں بھی، یعنی ہم لوگ جو ہے نا روتے ہیں ہر چیز میں، بے برکتی کا رونا، خواہ وہ ہماری عمریں ہیں، خواہ وہ ہمارا رزق ہے، خواہ وہ ہمارے رشتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان چیزوں میں جو ہے نا برکت نہیں رہی۔ ہم ہر چیز چھان پھٹک کے اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور پھر بے برکتی کے رونے بھی ہم ہی روتے ہیں، اور اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اسلام سے دور ہیں، اور ہم سارے کام اس کے خلاف کر کے، اسلام کے خلاف کر کے برکت ڈھونڈتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، جیسے ہم نے رشتہ کیا، ٹھیک ہے، ہم بیٹے یا بیٹی کا جب رشتہ کرتے ہیں تو ہم اس میں اسلام کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کو صاحب جائیداد ہونا چاہیے، اور آنے والے وقت میں کتنی وہ شخص جو ہے نا وہ اپنی دولت بڑھا سکتا ہے، ایسا ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہے نا ہم کامیاب سمجھتے ہیں۔ ہم ان سے نہیں سوال کرتے کہ وہ اپنے دین کو کتنا فالو کرتے ہیں، یا ان کی جو رقم ہے جو بڑھ رہی ہے اس کا کیا طریقہ ہے، یا ایسی پوسٹ پہ ہم لوگوں کو چنتے ہیں اور ہم بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ اس کی تنخواہ تو اتنی ہے، لیکن اوپر سے وہ اتنے کما لیتے ہیں، اور اوپر والی کمائی جو ہے نا اس کے اوپر ہم شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ہم فخریہ بتاتے ہیں اپنا بھی کہ میرا خامند یا میرا بھائی یا میرا بیٹا، اس کی تنخواہ اتنی ہے اس کی، لیکن اوپر والی کمائی اتنی زیادہ ہے۔ اب ان اوپر والی تنخواہوں کے ساتھ ہم برکت بھی تلاش کرتے ہیں۔ وہ یہی پیسہ جب ہمارے بچوں کے پیٹ میں اترے گا، جس کو ہم حلال قرار نہیں دے سکتے، اب یہ اوپر کی کمائی کے ساتھ ہم بچے پال رہے ہیں، انہیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کی جائز اور ناجائز ضروریات جو ہیں پوری کر رہے ہیں، اور پھر ہم توقع کر رہے ہیں کہ اس بچے کی عمر میں بڑی برکت ہوگی، اور اس بچے کے دین میں بڑی برکت ہوگی، اور یہ بہت ہی زیادہ دیندار بچہ ہوگا۔ وہ بچہ جس نے نوالا ہی حرام کا کھایا، اس میں آپ خیر کی توقع کیسے کر رہے ہیں؟ اس کے کام بھی تو سارے ویسے ہی ہوں گے نا۔ جو چیز اس نے، اگر ہم نے اس کو میٹھا پانی ڈال کے پروان چڑھایا ہے یا پھر کڑوا پانی ڈال کے، تو اس کی تاثیر بھی تو آنی ہے نا۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں رشتوں کی، رشتوں پہ بھی ہم جو ہے نا صرف پیسے کو، کوئی ہیروئن بیچ رہا ہے یا اس کا کیا پیشہ ہے وہ نہیں ہے، ہم ظاہری بدو جو اس کی نمود و نمائش ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں، اور اپنی بیٹی کا رشتہ فوراً سے دے دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بہت مالدار ہے اور ہماری بیٹی بہت زیادہ سکھی رہے گی۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس پیسے کی ناجائز ریل پیل کی وجہ سے وہ لڑکا کسی نشے میں مبتلا ہو، یا اس کو باہر جو ہے نا بری عادتیں ہوں، اس چیز کو ہم نہیں دیکھتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بس شادی کے بعد سب کچھ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور چین کی بانسری بجنے لگے گی، اور اس کے دھیمے دھیمے سروں میں ہماری بچی جو ہے نا وہ سنتے سنتے اس کی مدھور اور مسور کن جو ہے نا بانسری کی آوازیں، اس کے اندر اس کی زندگی گزر جائے گی اور اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کا جو ہے نا پہلو ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی شخص آئے اور وہ بولے کہ میں دیندار ہوں، میں حلال کماتا ہوں،
لیکن میں تھوڑا کماتا ہوں، میں سچ بولتا ہوں، میں رشوت نہیں دیتا ہوں، میں رشوت نہیں لیتا ہوں، ہم اس کو کبھی بھی رشتہ نہیں دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ ہماری بیٹی تو بھوکی مر جائے گی۔ وہاں نہ ہمارا توکل کام کرتا ہے، نہ ہمیں اللہ یاد آتا ہے، نہ ہمیں دین یاد آتا ہے، نہ اس شخص میں ہمیں کوئی خوبی نظر آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ سب چیزیں جو ہے نا اچھی ہمیں تب ہی دکھائی دیتی ہیں جب ہمیں اگلے بندے کے پاس رقم نظر آتی ہے، اور جو خیر لے کے آتا ہے یا خیر کی بات کرتا ہے یا دین کی بات کرتا ہے تو دین کی دولت ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس کے اوپر جو ہے نا ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہاں تو ہماری بچی بھوکی مر جائے گی۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رازق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو انسان کی قسمت میں ہے وہ اس کو مل کے رہتا ہے۔ ہمارے گھر اگر شادی بیاہ کے معاملے ہوتے ہیں تو رشتہ کرنے سے لے کے شروع دن سے ہم ناچ گانے سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ گھر میں خوشی آ گئی ہے، اور خوشی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ناچنا ضرور ہے۔ ہمیں یہ نہیں آتا کہ ہم خوشی میں کسی غریب کی مدد کریں یا اللہ کا نام لیں۔ ہم کہتے ہیں پرات رکھ لو، آؤ پہلے گانے گا لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں خوشی آ گئی ہے۔ پھر جو ہے نا ہم اپنی شادیوں میں جو ہوتے ہیں مطلب ناچنے گانے والے لڑکے لڑکیاں، ہم انہیں بلاتے ہیں، ہم خسروں کو بلاتے ہیں، ان کے اوپر ہم بے تحاشا جو ہے نا پیسہ لٹاتے ہیں، اور وہ جو ایکٹ کرتے ہیں گندگی سے بھرپور، وہ ہم دیکھ کے لطف اندوز ہوتے ہیں، خصوصاً مرد حضرات، جن سے اگر کوئی ضرورت مند مانگ لے تو ان کی جیب سے 100 روپیہ نہیں نکلتا، ان سے اگر کوئی مسجد کے لیے مانگ لے تو ان کی جیب سے 500 روپیہ نہیں نکلتا، لیکن وہاں پر اس گندگی کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ اپنی جیبوں سے ایسے رقم لٹا رہے ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ دونوں سائڈ یہ ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے، شروع سے لے کے اینڈ تک، اور جہاں نکاح ہو رہا ہے وہاں بھی میوزک چل رہا ہے، حالانکہ یہ ایک مطلب دین کا رکن ہے نا۔ اسلام میں شادی بھی جو ہے یہ ایک دینی فریضہ ہی ہے، وہاں بھی ہمارے فل ڈیک چل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی اس میں جو ہے نا لحاظ نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو ہم اٹھا کے لاتے ہیں جیسے وہ ہمارے ملازم ہیں، اور نکاح پڑھاتے ہیں اور ناچ گانا چلتا رہتا ہے۔ لیکن جب اینڈ میں لڑکی رخصت ہونے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی لے آؤ قرآن، تب جو ہے نا ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے۔ پوری شادی میں کہیں قرآن نہیں تھا، پوری شادی میں ہم نے کوئی قرآنی بات نہیں کی، اور اینڈ میں ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کو رخصت کرتے ہیں ہم قرآن کے سائے میں، اور اس کے بعد جیسے ہی شادی ہوتی ہے اس میں لڑائیاں جھگڑے فساد جو ہے نا اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رشتوں میں برکت نہیں ہے، لیکن اپنا ہم کہیں نہیں سوچتے کہ شروع سے ہم نے کس بنیاد پر رشتہ کیا، اور پوری شادی میں ہم نے ناچ ناچ کے کیسے اس کے اندر برکت ڈالی۔ یہ تھوڑا نہیں، پورا سوچیں۔